بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 20 اکتوبر 2021 بروز سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آتا ہے سعودی عرب بھر کی سچی خبریں۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات ہونے والی ہے جو آپ کے لیے غیر ملکی ہونے کے ناطے جاننا ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ دمام میں تفتیشی دورے، قانون محنت اور سعودیزیشن کی خلاف ورزی پر کئی کمپنیاں بند کر دی گئیں۔ سعودی عرب میں مکتب العمل لیبر آفس نے مختلف وزارتوں کے ساتھ مل کر چھاپہ مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس دوران 60 اداروں میں 35 خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق دمام کے مکتب العمل نے وزارت تجارت، بلدیہ، ٹرانسپورٹ اور پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائی کی اور شہر کے جو 60 مختلف اداروں کے دورے کیے، جس میں رہائش اور کام کے نظام کی 35 خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ کئی ادارے بند کر دیے گئے، ان میں سعودیزیشن پالیسی پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا تھا۔ مشرقی ریجن میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود شاخ کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرحمن بن فہد نے کہا کہ انسپیکٹرز نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر تفتیشی دورے کیے۔ اس دوران جو خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ سعودی شہریوں کے لیے مقرر پیشوں پر غیر ملکی کام کر رہے تھے، جبکہ کئی اداروں میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا دمام لیبر آفس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی تفتیش میں خدمات پر تعریف کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا ہم ان تفتیشی دوروں کے ذریعے سعودیزیشن کے فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں استعمال شدہ سامان خریدنے کا رجحان بڑھنے لگا۔ ماحول دوست سعودی خریدار پیسے اور ماحولیات کو بچانے کے لیے استعمال شدہ سامان بیچنے والے سٹورز کا رخ کر رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق اگرچہ یہ چیز یورپ میں عام ہے، لیکن سعودی عرب میں سستی خریداری نسبتاً نہیں ہے، تاہم ناپسندیدہ سیکنڈ ہینڈ کپڑے اور گھریلو اشیاء کو ان کی اصل قیمت کے ایک حصے کے لیے دوبارہ فروخت کرنے کا تصور ملک میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ایسی دکانیں 1960 اور خاص طور پر 1980 کی دہائی کے دوران موجود تھیں اور عام طور پر خیراتی اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے چندہ جیسے کہ کپڑے، فرنیچر، کھلونے، گھر کی سجاوٹ، کتابیں اور بجلی کا سامان وصول کر کے پیسے اکٹھے کرتی تھیں۔ سعودی عرب میں کفایت شعاری کا خیال حال ہی میں سوشل میڈیا کے ذریعے تیزی سے آن لائن پھیل رہا ہے۔ فارس المانے نے اپنی ورچوئل مونوکروم تھرفٹ شاپ سوشل نیٹ ورکس پر لوگوں کی تعداد دیکھ کر قائم کی۔ عمرہ زائرین کی واپسی میں 6 گھنٹے تاخیر پر 8 کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا۔ عمرہ زائرین کی واپسی میں 6 گھنٹے لیٹ ہونے پر 8 کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کمپنی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کی واپسی میں ٹیکنیکل بنیاد پر تاخیر ہوئی تھی، جو محض 6 گھنٹے پر محیط تھی۔ الوطن اخبار کے مطابق عمرہ کمپنی کے مالک اسماعیل عبدالمطلب کا کہنا تھا کہ 8 عمرہ کمپنیاں جو ہیں وہ خدمات فراہم کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کے ذریعے آنے والے عمرہ زائرین کی واپسی میں 6 گھنٹے کی دیر ہوئی تھی، جس پر انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ عمرہ زائرین ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے اور فلائٹس کی عدم دستیابی کے باعث ان کی روانگی میں 4 سے 6 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ کمپنی کے مالک کے مطابق شوال کے مہینے میں جب عمرہ زائرین کی واپسی کا رش ہو جاتا ہے تو تاخیر ہونا معمول کی بات ہے، جبکہ لیٹ ہونے پر چند گھنٹوں کی تھی، زیادہ نہیں تھی لیٹ ہونا ان کا، جس پر 8 کمپنیوں پر کیس درج کیا گیا اور اب 2 سال بعد اس کیس کو از سر نو تازہ کیا گیا ہے۔ جن عمرہ زائرین کی واپسی میں تاخیر ہوئی تھی ان کی تعداد بھی صرف 30 تھی اور انہیں عمرہ کمپنیوں کی جانب سے نئے ٹکٹ خرید کر انہیں روانہ کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ عمرہ زائرین کی واپسی کے ٹکٹس کی ذمہ داری بیرونی ایجنٹس کی ہوتی ہے، جو انہوں نے نہیں کی، جس پر تمام زائرین کو واپسی کے دوسرے ٹکٹ خرید کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے چند گھنٹوں کی تاخیر ہوئی تھی۔ بغیر انشورنس گاڑی چلانے پر 150 ریال جرمانہ۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے مقامی شہریوں اور یہاں مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا گاڑیوں کی انشورنس نہ کرانا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے، لہذا انشورنس نہ کرانے والوں کو 150 ریال جرمانہ ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر واضح کیا کہ اگر کسی شخص نے گاڑی کی انشورنس نہ کرائی تو ایسی صورت میں اس پر 100 سے 150 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کی انشورنس نہ کرانے والوں کے خلاف مہم بھی شروع کر رکھی ہے۔ تفتیشی چوکیوں اور اہم چوراہوں پر گاڑیوں کی چیکنگ کی جاتی ہے۔ کاغذات طلب کرنے پر اگر انشورنس ڈاکومنٹ نہ ہو تو ایسی صورت میں جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ خروج رہائی نکلوا لیا مگر استعمال نہیں کیا، کیا کفیل تبدیل ہو سکتا ہے؟
سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین بنائے گئے ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ ایک شخص نے معلوم کیا خروج نہائی ویزا لگایا تھا مگر استعمال نہیں ہو سکا، اقامے کی مدت باقی ہے، کیا اس صورت میں اسپانسر تبدیل ہو سکتا ہے؟ جوازات کی جانب سے بتایا گیا خروج نہائی کی مدت ختم ہونے کا جرمانہ 1000 ریال ہے۔ جرمانہ ادا کرنے کے بعد سابق خروج نہائی کو کینسل کرانا ہوگا، جس کے لیے بنیادی شرط اقامہ کی مدت ہے۔ واضح رہے، محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قانون کے مطابق خروج نہائی جاری کرانے کے بعد 60 دن کی مدت ہوتی ہے۔ اگر اس دوران سفر نہ کیا جائے تو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ خروج نہائی کا جرمانہ ادا کرنے کے بعد ویزا کینسل کیا جائے، اگر اس دوران اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہو تو اسے بھی تجدید کرنا ہوگا۔ یاد رہے، سعودی عرب میں 14 مارچ 2021 سے قوانین تبدیل ہو چکے ہیں اور کام کرنے والوں کے لیے ورک ایگریمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے، تابع کے اقامے پر رہنے والے جب فائنل ایگزٹ پر جاتے ہیں تو انہیں دوسرے نئے ورک ویزے پر آنے کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں؟ واضح رہے، سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو جو زیر کفالت بچے جنہیں جوازات کی قانونی اصطلاح میں تابع کہا جاتا ہے، جوازات کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر سعودی عرب میں رہنے والے جو خروج نہائی پر جاتے ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو وہ دوسرے ویزے پر کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے بچے جو ان کے زیر کفالت ہوتے ہیں، ان کا قانونی سٹیٹس ورک پر رہنے پر والوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تابعین کے اقامے پر رہنے والے سعودی عرب میں کام نہیں کر سکتے۔ تاہم اس حوالے سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر ملکی کے خلاف عدالتی کارروائی ہو اور عدالت کی جانب سے کسی قسم کی سزا دی گئی ہو جس میں اس کے سعودی عرب میں دوبارہ داخلے پر عائد ہو پابندی، تو اس صورت میں اس کا دوبارہ سعودی عرب آنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایئرپورٹ پر کرونا ٹیسٹ مثبت ہونے پر حکام کو 6000 رشوت دے کر باہر نکل آیا۔ پاکستان کورونا وائرس سے اس وقت تک بچا رہا جب کئی ممالک میں اس کے سینکڑوں کیسز رپورٹ ہو چکے تھے۔ پاکستان میں ایک کیس رپورٹ ہوا جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مریضوں کی تعداد بڑھی۔ آپ کو بتاتے چلیں، ایسے میں ہی ابھی آج کل پاکستان میں اور انڈیا کے اسپیشلی لوگوں کی وہ کافی زیادہ اس چیز کو برا سمجھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں فلائٹس پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے۔ ایسے میں اسپین سے آئے ہوئے گجرات کے علاقہ شادیوار کے رہائشی کورونا وائرس کے مریض بشارت نے میڈیا کو بتایا کہ میرا ایئرپورٹ پر ٹیسٹ کیا گیا تھا جس میں کورونا وائرس مثبت آیا، لیکن میں ایئرپورٹ حکام کو 6000 روپے رشوت دے کر باہر نکل آیا۔ میں 2-3 دن گھر رہا اور لوگوں سے ملتا جلتا رہا۔ ان کے بیٹے میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو کرونا ویکسین ہے پاکستان میں اور جو انڈیا میں اس وقت، وہ کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ اور اس کی کیا ورتھ ہے اور اس پر لوگ کیسے ٹرسٹ کریں گے۔ بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف۔ غیر ملکی سفر پر پابندی ختم ہوتے ہی ایئرپورٹ پر رونقیں بحال ہوگی اور سعودی عرب نے اپنے تمام ایئرپورٹس کو پوری گنجائش کے ساتھ بحال کر دیا ہے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینلز پر ایک بار پھر مسافروں کی چہل پہل شروع ہو گئی ہے جس سے ایئرپورٹ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 1 سال سے زیادہ جو عرصے تک وہ معطل رہنے والا بین الاقوامی سفر شروع ہو چکا ہے۔ صرف چند لوگوں کے لیے ابھی پابندی برقرار ہے ڈائریکٹ آنے پر، اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے جو لوگ سعودی عرب سے ویکسین لگوا چکے ہیں اور اس کے علاوہ سعودی شہریوں کے لیے بھی وہ پابندی ختم ہو چکی ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جس سے ایئرپورٹ کے جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ اس وقت پر رونق نظر آ رہا ہے پہلے کی صورتحال کے مطابق، اور اس وقت جو تمام احتیاطی تدابیر ہیں اس پر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ ریاض سیزن میلے کا آغاز ریپ سٹار پٹ بل کے کانسرٹ سے ہوا۔ اس سال کے ریاض سیزن فیسٹیول کا آغاز کیوبن نژاد امریکن جو ریپ سٹار ہے پٹ بل کے ایسے کانسرٹ سے ہوگا جس کی تمام ٹکٹ سیل ہو چکی ہیں۔ آپ کو بتا چلیں، اس کنسرٹ کو براہ راست نشر کیا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے تفریحی میلے کے افتتاح کے موقع پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ جس مقام پر میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہ 54 لاکھ مربع میٹر پر محیط اور 14 زونز میں تقسیم۔ ایکوا پاور قابل تجدید توانائی منصوبوں کے بولی دہندگان میں شامل۔ سعودی بجلی کمپنی ایکوا پاور 1200 میگا واٹ سعودی سولر انرجی منصوبوں کے بولی دہندگان میں شامل ہے، جو 4 آزاد جنریشن پروجیکٹ جس کو IPP کہتے ہیں اس پر مشتمل ہے۔ وزارت توانائی نے بتایا کہ جو فرینچ ٹوٹل سولر اور ایکوا پاور دونوں 120 میگا واٹ کی گنجائش والے وادی الدواسر پروجیکٹ کے امیدوار ہیں۔ اقوام متحدہ کے وفد کی یمن میں تعمیر نو منصوبوں پر بریفنگ۔ سعودی ترقیاتی اور تعمیر نو پروگرام برائے یمن کے جنرل سپروائزر محمد الجابر نے اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات کی۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا جو ہے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.